الصادقین وقولوا الحق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ درود بھیجئے محمد وآلہ محمد۔ جشن ولادت باسعادت وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، نفس رسول، زوج بطول، پدر حسن والحسین، امام المشرقین والمغربین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام مومنین کو مبارک ہو، تمام مومنین و مومنات کو یہ پر مسرت ساعتیں، یہ جشن ولادت مبارک ہو۔ آج ہم جشن منا رہے ہیں، اور آج کا جشن ہر حسن صفت کا جشن ہے۔ آج سخاوت کا بھی جشن ہے، آج شجاعت کا بھی جشن ہے، آج علم کا بھی جشن ہے، آج حلم کا بھی جشن ہے، آج خطابت کا بھی جشن ہے، آج تقریر کا بھی جشن ہے، آج فصاحت کا بھی جشن ہے، آج بلاغت کا بھی جشن ہے، کیونکہ اس ہستی کا ہم جشن منا رہے ہیں کہ آپ کسی اچھی صفت کا نام تو لیجئے جو ذات علی میں نہ پائی جاتی، کوئی ایسی بلکہ اس صفت کو حسن صفت ہی نہیں کہتے جو ذات علی میں نہ ہو، وہ حسن صفت کے دائرے سے باہر ہو جایا کرتی ہے۔ اس ہستی کی ولادت ہے، اور کس انداز سے، خدا کی قسم یہ وہ آیہ وافی ہدایہ ہے کہ تمام مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں خلاق عالم نے جو خیر البریہ کہا ہے، وہ خیر البریہ سے مراد بہترین مخلوق ہے، یعنی خداوند کریم نے کائنات میں جتنی بھی اشیاء کو خلق کیا، جس کسی کو بھی خلاق عالم نے خلق کیا، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس لیے اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ یہ عرش اولا کی منزل ہے، جس سے اوپر کوئی منزل نہیں مثالاً، ورنہ عرش اولا کیا ہے ان کے آگے، یہ عرش اولا سے بھی منزل ہے۔ اور جو نیچے منزل پر ہے، جہاں پر کہا شر البریہ، وہ تحت الثری کی منزل ہے، جو زمین کا عقلی کونا ہے، بالکل ہی گراوٹ کی منزل ہے، اور یہ اس قدر بلند ہے، اس قدر بلند ہے۔ اور یہ حدیث جو وہ صفت ہے، یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کو میں نے کل عرض کیا، 3-4 صحابہ نے مسلسل صحابیوں سے بیان کیا گیا، بلکہ یہ حدیث مبارکہ وہ ہے جس کو پیغمبر نے مدینے میں بھی بیان کیا، مکے میں بھی بیان کیا۔ ان کی حدیث ہے کہ دونوں جگہ پر کے مقابل پر بیان کیا، مدینے مکے میں کہاں بیان کیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ہم سب نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، رسول کا بھائی آ رہا ہے، تو پیغمبر نے اس ہستی کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، میرا بھائی تمہاری طرف آ رہا ہے، میرا بھائی تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پھر پیغمبر خود مڑے کعبے کی طرف مڑ کے پیغمبر نے کہا، مجھے اس گھر کے مالک کی قسم، اس گھر کے مالک کی قسم، وہ تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ ہستی تمہارے پاس آ رہی ہے جو تم میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے، جو تم میں سب سے پہلے خدا سے کیے گئے عہد کو پورے کرنے والے ہیں،
وہ آ رہا ہے جو تم میں سب سے پہلے سب سے زیادہ خدا کے لیے قیام کرنے والا ہے. وہ آ رہا ہے جو خدا سے کیے گئے عہد کو تم سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے. وہ آ رہا ہے کہ جو تم سب میں سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والا ہے. وہ آ رہا ہے جو بیت المال کی تقسیم میں سب سے زیادہ انصاف سے کام لینے والا آ رہا ہے. المختصر وہ آ رہا ہے کہ جس کو خداوند کریم نے اس سے بہتر کسی کو خلق ہی نہیں کیا ہے. جو بہترین مخلوق ہے وہ آ رہا ہے. یہ تعارف پیغمبر کرا رہے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا دستور ہو گیا تھا کہ جب کبھی بھی علی مرتضیٰ کو آتے ہوئے دیکھتے تو ہم کہتے بعد رسول جو سب سے افضل ہے وہ آ رہا ہے. یہ شان ہے, یہ منزل ہے. اور کیا کہنا میرے مولا کا, کیا کہنا میرے مولا کے فضائل کا. اور جیسا کہ کل میں نے آپ سے عرض کیا, گزارش یہ ہے کہ جوش عقیدت سے سماعت فرمائیے. آج ہر قسم کے غم کو اپنے سے دور کر دیجئے, کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں ہم وہ ہیں جو شیعان محمد بھی ہیں, شیعان حسن بھی ہیں, شیعان حسین بھی ہیں. 12 اماموں کے شیعہ, 14 معصومین کے شیعہ ہونے کا فخر ہمیں حاصل ہے. مگر تاریخ میں اول سے لے کر آخر تک جس نام سے ہم پہچانے گئے اور پہچانے جائیں گے وہ ہمیشہ یہی ہے کہ یہ شیعان علی ہیں. قیامت تک کی پہچان ہے, اسی کی ذات سے پہچانے جاتے ہیں. ہماری تعارف کا ذریعہ یہی ہستی ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم شیعان علی کہلاتے ہیں. یہ وہ ذات ہے. اور کون علی, کس کو کہتے ہیں علی مرتضیٰ؟ یاد رکھیے, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فضیلتوں کو تلاش کرے. ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ فضیلتوں کو تلاش کرے. اور تاریخ گواہ ہے لوگ کہاں کہاں سے فضیلتیں نکال کے لاتے تھے. تاریخ کا حصہ ہے. ہمیشہ ہر شخص کی خواہش رہتی ہے فضیلتوں کو تلاش کرتا ہے. تو عام لوگ جو ہیں وہ فضیلتوں کو تلاش کرتے ہیں, مگر فضیلتیں جس کی تلاش میں رہتی ہیں اسے علی ابن ابی طالب کا. فضیلتیں جس کی تلاش میں رہے اسے ذات علی کہا جاتا ہے. فضیلتیں تلاش میں ہیں. اور کیسے تلاش میں ہیں؟ سب سے پہلی منزل ولی ہونا بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے. یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ پیغمبر اور اللہ کے کہنے کے باوجود بعض لوگوں کا عقیدہ تھا اور عقیدہ ہے کہ ولی جو ہے فقط اللہ ہے, مولا جو ہے فقط اللہ کے لیے ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنا بڑا شرف ہے کہ مولا فقط اللہ, ولی فقط اللہ. حالانکہ خود آیت آواز دے رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیت آواز دے رہی ہے کہ خبردار یہ نہ کہنا اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, جو حالت رکوع میں زکات ہے وہ ولی ہے. آیت کہہ رہی ہے. بڑی بڑی فضیلت ہے نا, بہت اتنی بڑی فضیلت. میں نے کہا لوگوں نے انکار کیا رسول کے, بعد میں بھی انکار کرتے رہے آیت کے باوجود, اپنی مرضی سے مختلف معنی تلاش کرتے رہے کسی طریقے سے ولایت کو کم کر سکے. لیکن خدا جسے فضیلت دینا چاہے, خدا جسے فضیلت دینا چاہے. اب فضیلتیں میں نے عرض کیا فضیلتیں علی کی تلاش میں ہیں, فضیلتیں علی کی تلاش میں ہیں. اگر علی فضیلتوں کی تلاش میں ہوتے تو انگوٹھی لے کر مسجدوں میں اور بازار میں جاتے کہ کوئی مل جائے اسے انگوٹھی دے دوں.
اسے انگیٹھی دے دوں، لیکن علی نہیں گئے ہیں، مسجد میں خود سائل آیا ہے لینے کے لیے، خدا خود بھیج رہا ہے، خدا خود بھیج رہا ہے، فضیلت تلاش میں ذات علی کے، خدا خود بھیج رہا ہے کہ جاؤ تاکہ علی کی شان میں ہم آیت نازل کریں۔ یہ فضیلت تلاش میں ہے، فضیلت تلاش میں ہے۔ دوسرا موقع، اگر علی کو فضیلت کی تلاش ہوتی تو کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے، کبھی اسیر کو کھانا کھلاتے، کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے، ہے نہیں منزل؟ اگر علی کو فضیلت کی تلاش ہوتی تو علی کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے، کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے، کبھی اسیر کو کھانا کھلاتے، مگر علی نہیں گئے ہیں، کل تینوں دن آئے ہیں، کبھی مسکین آیا ہے، کبھی یتیم آیا ہے، کبھی اسیر آیا ہے، اور خدا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور جب فضائل کی منزل دیکھیے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، خداوند کریم فقط فضیلت کو بیان نہیں کرتا بلکہ جس انداز سے سائل آئے تھے وہی ترتیب آیت کی ہے۔ پہلے دن مسکین آیا، مسکین کہا، دوسرے دن یتیم آیا، یتیم کہا، تیسرے دن اسیر آیا، اسیر کہا۔ مسکینا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تینوں دن آئے ہیں اور پورے کا پورا سورہ دہر شان میں نازل ہوا ہے، سورہ دہر شان میں نازل ہوا۔ یہ فضیلتوں کی تلاش ہے، تلاش میں ہے فضیلتیں، کہ علی کا در مل جائے، یہ فضیلتوں کی منزل پر ہے، تو سورہ دہر شان میں نازل ہوا۔ اور اس کے بعد فضیلتیں علی کو ڈھونڈتی ہیں، علی فضیلتوں کی منزل پہ نہیں جاتے، فضیلتیں تلاش میں ہیں کہ دامن علی سے متمسک ہو جائیں، دامن علی سے لے جائیں۔ آپ بتائیے علم بڑی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ علم بڑی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ لوگ رات جاگ کر گزاریں، تاریخ، لوگ رات جاگ کر گزاریں، لوگ رات جاگ کر گزاریں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر علم کو علی کی تلاش ہے یا علی کو علم کی تلاش ہے؟ اور پیغمبر نے بھی ارشاد فرما دیا، رایتن غدن کرارن غیر فرار، کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہو، غیر فرار ہو، کل علم اس کو دوں گا۔ یہاں پر علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ مرحوم ایک جملہ بڑا حسین ارشاد، بڑا لطیف اشارہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا رسول کو حکم ہے، جو ہمارے لیے بھی حکم ہے، کہ اے میرے حبیب جب کبھی بھی کل کا تذکرہ کرنا، بلکہ اگلے گھنٹے کا بھی تذکرہ کرنا، تو ساتھ کہہ دینا انشاءاللہ، انشاءاللہ کے بغیر نہ کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ ہم اسی لیے کہتے ہیں، چاہے محاورتاً ہی کیوں نہ کہیں لیکن کہتے ہیں انشاءاللہ، حکم ہے انشاءاللہ، چاہے انشاءاللہ کے معنی جانے یا نہ جانے مگر کہتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ کی مطلب حکم ہے اس لیے انشاءاللہ کہتے ہیں، انشاءاللہ کہتے ہیں۔ مگر بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کہیں انشاءاللہ نہیں ہے، پیغمبر نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں انشاءاللہ علم دوں گا اس کو، کل کی بات ہے نا، انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ مرحوم فرماتے ہیں کہ یہاں پر پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کہا تو پتہ یہ چلا کہ یہ قول پیغمبر نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، خدا کہہ رہا ہے اس کو علم دوں گا، یہ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو علم دوں گا۔
تو علم کی شان یہ ہے، علم کی شان یہ ہے۔ اب کون ہے تلاش میں، کون ہے تلاش میں؟ علی تو مدینے میں ہے نا، علی تو مدینے میں ہے نا۔ پیغمبر آدھی رات کے وقت اٹھتے ہیں، آدھی رات کے وقت اٹھتے ہیں، مدینے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں ناب علی مظہر العجائب، جو عجائبات کا مظہر ہے وہ ساتھ آ جائے، جو عجائبات کا مظہر ہے، یہ وہ ذات علی ہے جہاں فضیلت تلاش میں ہے۔ اور کیا کہنا علی کی منزلت کا، کیا کہنا علی کے مقام کا۔ یہ وہ علی ہے کہ خدا کو اپنی ہر شرف و فضیلت اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ کچھ آیتیں جو میرے مولا کی شان میں اس انداز سے نازل ہوئی کہ لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہے، فقط پیغمبر پہ نہیں رسالت پہ شک پہ پڑ گئے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس منزل پر سورہ نجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ فِيهَا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیت، مَا صَاحِبُكُمْ فَمَا غَوَىٰ۔ ستارے کی قسم قد کھا کے خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا حبیب، تمہارا ساتھی بہکا نہیں ہے، نہ گمراہ ہوا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ رسول خدا کو کہنا پڑا یہ تمہارا ساتھی جو رسول ہے، تمام مفسرین نے لکھا یہ بہکا نہیں ہے، نہ گمراہ ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو کچھ بھی کہتا ہے وحی ربانی کے تحت کہا کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہوا کیا؟ واقعہ کیا ہوا؟ اور آیت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے، رسالت پر اعتراض ہے۔ تو ہوا کیا؟ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب مسجد نبوی بنی تو لوگوں نے اس انداز سے اپنے گھر بنائے کہ ہر کسی کے گھر کا صحن مسجد رسول تھی، مسجد نبوی تھی، کہ ہر حالت میں انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا تھا۔ مسجد لوگوں کی گزرگاہ بن گئی تھی۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہر حالت میں مسجد سے گزریں، اس قابل نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے حکم دیا کہ مسجد کی طرف سے دروازے بند کر دیے جائیں، مسجد کی طرف سے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب جس کسی کو بھی مسجد میں آنا ہے وہ باہر سے گھوم کے مسجد کے اندر آئے، دروازے سے سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ بلکہ روایت کے اندر ہے کہ پیغمبر خود ساتھ تھے، ایک ایک دروازے کو بند کراتے جا رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، اس کا دروازہ بھی بند ہو گیا، چلو اس کا دروازہ بند ہو گیا، تمہارا دروازہ بچے گا کیا؟ اس کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اس کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی نظریں ہیں، لوگوں کی نظریں ہیں۔ رسول کیا کرتے ہیں؟ ایک دروازے پر رسول پہنچے، ایک دروازے پر رسول پہنچے، کہا اس کو کھلا رہنے دو، فقط ایک دروازہ، اس کو کھلا رہنے دو۔ پھر آگے بڑھے، سارے دروازے بند کرا دیے۔ مسلمان یہ تو برداشت کر سکتا ہے کہ اپنا دروازہ بند ہو جائے، لیکن یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہے ہیں۔ یہ برداشت صحیح ہے کہ علی کا دروازہ، قرآن نے یعنی کہا ہے کہ حسد کی ایک پہچان یہی ہے۔ حسد کسے کہا جاتا ہے؟
حاسد اسے کہتے ہیں جو نعمتوں کا زوال چاہے. حاسد کسے کہتے ہیں؟ جو نعمتوں کا زوال چاہے. یعنی مجھے تو مل ہی نہیں رہی ہے، مجھے تو نہیں ملے گی، میری صلاحیت ہی نہیں ہے کہ مجھے ملے، مگر دوسرے کے پاس بھی کیوں رہے. اور حسد بدترین بیماری ہے، بدترین بیماری ہے. تو کہا جب تک سب دروازے رہے، جب ایک دروازہ گیا تو اب یہاں پر قرآن تاریخ بتاتی ہے، روایت بتاتی ہے، چمو گوئیاں شروع ہو گئی. دیکھا چچا زاد بھائی ہے نا، دیکھا داماد ہے نا، باتیں شروع ہو گئی. اب ہر طرف یہ بات گردش کر رہی ہے. جب یہ بات پیغمبر پر پاس پہنچی ہے، پیغمبر کے دل پر گرا گزرا ہے کہ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اس کے ساتھ یہ سلوک ہے. پیغمبر منبر پر تشریف لے گئے اور منبر پر لے جا کر پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا یاد رکھو میں نے نہ تو کسی کا دروازہ بند کیا ہے، نہ میں نے کسی کا دروازہ کھلوایا ہے، بند بھی اللہ نے کیا ہے، کھلوایا بھی اللہ نے ہے. کسی کا، اور پھر کلیہ پیش کر دیا قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کچھ نہیں کہتا مگر جو وحی ربانی ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، ہمیشہ کے لیے ہو رہا. تو ابن عباس بیان کرتے ہیں خدا کے حکم کو پیغمبر نے الفاظ میں بیان کیا، امرا بسد الابواب الا باب علی ابن ابی طالب. سب دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے. اسی لیے کہتے ہیں علی ہے کون؟ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا. مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا. یہ ہے ذات علی. کیا کہنا میرے مولا کی فضیلتوں کا، اور دنیا کہاں مثال لا سکتی ہے. میں نے کہا لوگ فضیلتوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اور وہاں پر خداوند کریم جس کی مدح ثنا فرما دے اس سے بہتر ہو سکتا ہے. اور فقط اس کی ہی مدح ثنا نہیں، اس کے گھوڑے کی بھی مدح ثنا. کہاں مدح ثنا کی؟ قرآن مجید میں مدح ثنا کی. درود بھیجئے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فاعصرن بہ نقعا. کیا کہہ رہی ہے آیت؟ کچھ گھوڑے ہیں ان کا جو بات ہے، جو آواز کرتے ہیں گھوڑے، ان کے بھاگنے کی، ان کی تیز رفتاری کی قسم، گھوڑوں کی تیز رفتاری کی قسم. اور پھر وہ گھوڑے جب جلال میں آتے ہیں، جنگ کے عالم میں جب وہ گھوڑے اپنی ٹانپوں کو پتھروں پر مارتے ہیں تو اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کی قسم. اور صبح کے وقت جب وہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں اس کی قسم. جو دشمن کو گھیر کر مارتے ہیں اس کی قسم. یہ کس کی قسم ہے؟ یہ کس کی مزاج آ رہی ہے؟ تو یہ شاید کب نازل ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیتیں جنگ ذات السلاسل میں یہ آیتیں نازل ہوئی.
کہ جب 12,000 کا لشکر پیغمبر کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، پیغمبر کو گرفتار کرنے کے لیے 12,000 کا لشکر آیا، آ کر خبر ملی پیغمبر کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جیسا کہ میرے مولا کا دستور تھا، پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو جائے، ہے کوئی جو جائے، تو علی تو ہیں ہی، کھڑے ہو گئے، لیکن پیغمبر کو خیال بھی کرنا تھا، کیونکہ لوگوں کو اعتراض یہ ہوتا تھا کہ جانے کو تو ہم بھی تیار تھے، وہ تو پیغمبر نے بھیج دیا، تو پیغمبر نے کہا آپ ہی چلے جائیے، گئے، جا کر جب لشکر کو دیکھا ویسے ہی واپس آ گئے، اترے گئے، اسی طریقے سے جاتے رہے، کہیں گئے، جا کے دیکھ کر واپس آ گئے، یہاں پر میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، کہا علی انتظار کرو، کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے، کسی کی مجال ہے علی کی زندگی میں یہ دعویٰ کرے رسول کو گرفتار کرے گا؟ کسی کی مجال ہے؟ وہ آنکھیں آگے کھینچ کر لے آئے گا جو گرفتار کرنے کا دعویٰ، میرے رسول کو گرفتار کرنے کا؟ کہ رسول نے کہا یا علی ابھی ٹھہر جاؤ، رات کا وقت تھا، کہا یا علی ابھی نہیں جانا، کہا یا رسول اللہ رات میں گزاروں گا کیسے اس تصور سے کہ کوئی ایسا موجود ہے جو میرے حبیب کو گرفتار کرنے والا ہے؟ کسی کی مجال ہے، مگر پیغمبر کا حکم تھا کہ نہیں، یا علی انتظار کرو، علی نے انتظار کیا، صبح کی نماز سے علی فارغ ہوئے، ادھر نماز سے فارغ ہوئے، ادھر میرا مولا اس شان سے چلا ہے کہ روح بھر میں دشمن کے سر پر تھے 12,000 کا لشکر، جہاں پر کم 100 مجاہدین تھے، مگر اس طریقے سے علی نے گھیر کر مارا، ادھر علی مار رہے تھے، تاریخ بتاتی ہے ادھر علی کی تلوار چل رہی تھی، ادھر مدینے میں آیت نازل ہو رہی تھی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ یہ ہے ذات علی کی منزل، یہ ہے ذات علی، ادھر آیت نازل ہو رہی تھی، یہ ہے مقام علی، یہ ہے منزلت علی۔ اور کون علی؟ میرے مولا سے پوچھا فضیلت، میرے مولا سے پوچھا یا علی آپ کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ جن کا یعنی 313 تو کم از کم روایت جو ہے جو مولا کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں وہ کم از کم 313 ہیں، ہمارے پاس تو بڑے خلینی نے لکھا ہے کہ 1000 آیات ہیں جو مولا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ روایت یہاں تک ہے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا گیا ہے وہ سب مولا کی شان میں ہیں، کیونکہ بجز ذات علی کے کون ہے امیر المومنین؟ ذات علی کے سوا کوئی ہے؟ یہ علی کی ذات ہی ہے جو امیر المومنین کے منزل پر ہے۔ اتنی آیتیں نازل ہوئی تو پوچھا یا علی کون سی اپنی ایسی فضیلت ہے؟ یعنی اب آپ دیکھیں کتنا مشکل سوال ہے، یعنی ایک عام شخص جس کے پاس کچھ ہو بھی نہیں اس سے بھی آپ پوچھیں تو آدھا ایک گھنٹہ تو وہ بھی سوچنے میں لگا دے گا کہ ہو سکتا ہے بھائی مجھ میں بھی کچھ فضیلتیں ہوں، کسی کو سوچ سمجھ کے بڑی بیان کرو، مگر جو اس قدر صاحب فضیلت ہو جس کے لیے یعنی رسول کی خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ تم کلمات کا احصاء نہیں کر سکتے، اگر 7 سمندر بن جائے، سیاہی بن جائیں، قلم اور جاد بن جائے، رعایت نہیں کر سکتے۔ جب پوچھا گیا اللہ کے رسول سے یہ ہے کیا تو فرمایا یہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی شان میں ہے، علی کے فضائل کا احصاء نہیں ہو سکتا، مگر وہ ذات علی پوچھا گیا سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، سب سے بڑا شرف کون سا ہے، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ علی کو جس کی اپنی فضیلت پہ ناز ہے وہ یہ آیہ واقع ہدایہ ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔
ایک اور مرتبہ بابا سے بلند درود ارشاد کرو. بابا سے بارہ دیگر بابا سے بلند سلام. کہ جہاں پر یہ ایک ذات کون ہے؟ یہ ذات علی وہ ہے کہ اگر خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے ہو تو ملائکہ اور رسول کے ساتھ جا کے گواہی دے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو واللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. خدا کے ساتھ جا کے گواہی دے. اور اگر رسول کی رسالت کی گواہی دینی ہو قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. جہاں خدا کہہ رہا ہے اے رسول آپ گھبرانا نہیں، یہ منکر ہوتے ہیں تو منکر ہو جائے، تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم حاصل ہے. جسے کل کتاب کا علم حاصل ہے رسالت کی گواہی کے لیے. تو امیر المومنین نے کہا یہ آیت یہ سب سے بڑی منزل ہے. پوچھا یا علی کیوں، یا علی کیوں؟ کہا اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک مقام پر اللہ گواہی دے جا رہا ہو، دوسرے مقام پہ بندہ جا رہا ہو. کوئی فضیلت ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کے؟ یہ مقام فضیلت ہے، یہ مقام فضیلت ہے. اور ذات علی کا کیا کہنا کہ زبان میں مجال ہے، کہ زبان میں گنجائش ہے، اور یہ علی کا علم ہے، یہ علی کا علم ہے. ایک دفعہ جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت رسول میں موجود ہیں کہ ایسے میں دیکھا میرا مولا آ رہا ہے، علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں. جبریل استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، احتراماً کھڑے ہو گئے. علی بیٹھ گئے تو پیغمبر نے پوچھا اے جبرائیل تم بہت علی کا احترام کرتے ہو، علی کا بہت احترام کرتے ہو؟ کہا ہاں، علی کا مجھ پر ایک حق ہے. کہا وہ حق کون سا ہے؟ کہا وہ حق یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے میرے پاس تعلیم نہ ہوتی، میرے پاس خدا کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے میں اللہ کو پکار نہیں سکتا تھا. کہ جب اللہ نے کہا میں کون ہوں اور تو کون ہے تو میں نے کہا انتا و انا تو ہے میں ہوں. تو ایک ذات آئی کہا یہ نہ کہنا بلکہ یہ کہنا انتا رب الجلیل اسم کا جمیل و انا عبد ذلیل اسمی جبرائیل. یہ علی نے سکھایا ہے، یہ علی نے بتایا اللہ کو کس نام سے پکارا جائے. اور ایک دن جبرائیل سے ہی بہار الانوار میں تحریر کیا، سید احمد مستنبط نے اپنے فضائل میں اور کتابوں نے تحریر کیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہوگی، زندگی کب سے ہو، کوئی اندازہ ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول ایک ستارہ ہے، ذرا فضائل کی منزل دیکھیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے. ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے. میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے. میں نے اس ستارے کو، اس نور کو 30,000 بار دیکھا ہے.
پیغمبر نے مسکرا کر کہا اگر اس نور کو دیکھے گا تو پہچان لے گا. کہا کیسے نہیں پہچانوں گا, بار بار دیکھا ہے, بار بار دیکھا ہے. میرا مولا سر کو جھکائے بیٹھا ہوا تھا, علی کی پیشانی پر علی کا امامہ تھا. پیغمبر نے علی کی پیشانی سے امامہ کو ہٹایا, ایک نور چمکا, جبریل نے پکارا, یہی تو وہ ستارہ ہے. یہی تو وہ ستارہ. کیا کہنا فضائل کی منزل کا, کیا کہنا مناقب کی فضل کا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی تمہاری مثال دنیا میں ایسی ہی ہے جیسے قرآن مجید میں قل ہو اللہ احد کی مثال ہے. جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد ہے, خلقت میں ذات علی کی مثال ایسے ہی ہے. قرآن کی فضیلت کیا ہے اس قل ہو اللہ کی؟ جس نے ایک مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کی, سورہ قل ہو اللہ احد کی, اس نے 1/3 قرآن کو ختم کیا. جس نے 2 مرتبہ تلاوت کی 2/3 کو ختم کیا. جس نے 3 مرتبہ تلاوت کی پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب مل گیا. یہ سورہ قل ہو اللہ کی فضیلت ہے. تو اب آپ پڑھ رہے ہیں کہ جس نے فقط زبان سے میری عقیدت کی, زبان سے مارا 1/3 ہے, جس نے دل سے بھی مانا 2/3 ہے. جو مکمل اعضاء کے ساتھ تیری ولایت کو قبول کرے وہ مکمل مومن کی منزل پر ہے. کیا کہنا اس کے فضائل کا, کیا کہنا اس کے مناقب کی منزل کا. اور ایک اہم ترین چیز کہ جس کو میں نے بھی جب سنا پڑھا, انسان کے رونگٹے جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہ منزل ہے. کون ہے علی, کیا ہے ذات علی کے فضائل. شہد کی مکھی, آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی ان نوع میں ہے کہ جن پر تحقیق کے باوجود اس ماڈرن زمانے میں بھی سائنس مکمل طور پر ان کو نہیں سمجھ سکی, مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکی. شہد کی مکھی چھتے بناتی ہے, جس کو چھتے کہتے ہیں. ہر جگہ پوری دنیا میں چھتے بناتی ہے, گھروں میں بھی بناتی ہے, درختوں پہ بھی بناتی ہے. بلکہ نیپال میں بہت بڑے بڑے چھتے ہیں کہ جس میں بعض جگہ پر, میری تو اتنی تحقیق نہیں جانی, جو کہا گیا ہے کہ بہت بڑے بڑے یعنی 10-10 میٹر کے چھتے ہیں نیپال میں, ہمالیہ کے پاس بہت بڑے بڑے چھتے ہیں. چھتے بناتی ہے, اور چھتے بنانے کے لیے جو سوراخ وہ بناتی ہے, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی چھتے بنائے, شہد کی مکھی کا جو سائز ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, مگر جو وہ گھر بناتی ہے ساری دنیا میں ان گھروں کا سائز ایک ہوتا ہے. پوری دنیا میں جو سائز ہے وہ ایک ہے. شہد کی مکھی قرآن ہے, سورہ نحل پورے کا پورا سورہ ہے اس کے لیے, تو سائز ایک ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ, خدا قدرت کے عجائبات ہے, یہیں سو دیکھ کر نشان عش کر اٹھا ہے, خداوندہ تیری ہی قدرت ہے جو تو نے بنایا ہے. یہی وہ منزل ہے جب بندہ خداوند کریم کی بارگاہ میں شکر اور حمد بجا لاتا ہے. پوری دنیا میں سائز ایک ہے, کہیں پر بھی بنا رہی ہے, چاہے 20 میٹر کا بنائے, چاہے 1 میٹر کا بنائے, چاہے چھوٹا سا بنائے. دوسری چیز یہ, گھروں میں اگر شہد ہو تو شہد کبھی جم جاتا ہے, کبھی پگھلنے لگتا ہے, لیکن کسی نے دیکھا ہے شہد کے چھتے سے شہد کو ٹپکتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے؟ یعنی باہر ٹیمپریچر اگر 40 اور 50 بھی ہے اور شہد کی چھتے کے اندر سے شہد نہیں ٹپک رہا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ اندر ٹیمپریچر اتنا ہی ہے جتنا کافی ہونا چاہیے.
پتہ بڑی قدرت ہے، اتنا ہی ٹیمپریچر ہے جتنا ہونا چاہیے، اندر اتنا ہی ہے، چاہے باہر کم ہو یا زیادہ ہو سے فرق نہیں پڑتا۔ آج تک کسی نے نہیں دیکھا شہد کو ٹپکتے ہوئے چھتے کے ساتھ، تو یہ چھتے بناتی ہے، اور اس کے اندر مزدور مکھیاں بھی ہیں کہ جو محنت کا کام کرتی ہیں، ملکہ بھی ہے جو ان سب کی نگرانی کرتی ہے، اور اس کے بعد ایک خاص مکھیوں کا گروہ ہے۔ جب کبھی بھی چھتا بنانے لگتی ہے شہد کی مکھی، وہ جو ایک مکھی ہے جس کی ذمہ داری ہے، وہ جاتی ہے، نکلتی ہے چھتے سے، جا کے اطراف کے اندر جتنے باغات ہیں، جتنے پھول ہیں، سب کا جائزہ لیتی ہے، سب کا جائزہ لیتی ہے، اور جائزہ لینے کے بعد، مکمل جائزہ لینے کے بعد وہ چھتے میں واپس آتی ہے، چھتے میں واپس آتی ہے۔ یہاں تحقیق یہ کرتی ہے کہ جب وہ چھتے میں واپس آ جاتی ہے تو پھر وہ موو کرتی ہے، یعنی اپنے آپ کو راؤنڈنگ کرتی ہے، اور موو کرتی ہے 8 کے ہندسے میں، 8 کا ہندسہ جو ہے 8 کے ہندسے میں وہ موو کرتی ہے، کبھی کلاک وائز چلتی ہے، کبھی اینٹی کلاک وائز چلتی ہے، کبھی ورٹیکل چلتی ہے، کبھی ہاریزنٹل چلتی ہے، اور اس چلنے سے، اس اپنی روش سے وہ جو مزدور مکھیوں کو پیغام دیتی ہے، مزدور مکھیوں کو پیغام دیتی ہے کہ کہاں جانا ہے، کتنی دور جانا ہے، کس جگہ پر جانا ہے، کس پھول کو سونگھنا ہے، کہاں سے رس لانا ہے، سب انسٹرکشن اس انسٹرکشن میں موجود ہوتی ہے، انسٹرکشن دیتی ہے۔ اور یہاں پر تحقیق کہتی ہے کہ جو انسٹرکشن دیتی ہے اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوا کرتا، ذرہ برابر فرق نہیں ہوا کرتا۔ تو اب مزدور مکھیاں جاتی ہیں، مزدور مکھیاں جاتی ہیں، جا کر وہ مزدور مکھیاں جا کر جس کو انسٹرکشن ملی ہوتی ہے اس پر جاتی ہیں، جا کے پھلوں کا رس لیتی ہیں، پھلوں کا رس لے کر چھتے میں واپس آتی ہیں۔ جب چھتے میں واپس آنے لگتی ہیں نا، تو ابھی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ چھتے تک رسائی ہو جائے، چھتے تک رسائی ہو جائے، نہیں، جس نے انسٹرکشن دی ہوتی ہے وہ چھتے کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، چھتے کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، ایک مکھی کا جائزہ لیتی ہے کہ یہ صحیح جگہ پہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی، صحیح رس لائی تھی یا نہیں لائی تھی۔ جو صحیح لاتی ہوتی ہے، جو صحیح لائی ہوتی ہے اس کو چھتے میں اندر جانے دیتی ہے، جو غلط جگہ پہ لائی ہوتی ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب وہ مکھی پہلے جا کر جائزہ لے کر آ کر انسٹرکشن دیتی ہے اسے امام کہتے ہیں، جب آ کر انسٹرکشن دیتی ہے اسے امام کہتے ہیں، اور جب واپس آ کے چیک کرتی ہے، سبت ابن جوزی بڑی مشہور کتاب ہے تذکرۃ القواس، اس میں انہوں نے میرے مولا کا ایک لقب لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یا علی انتا یعصوب الدین، اے علی تم یعصوب الدین ہو، تم یعصوب الدین ہو۔ تو اب جب جاتی ہے مکھی، جا کے انسٹرکشن دیتی ہے اس کو امام کہتے ہیں، جب واپس آ کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، صحیح لائی ہوتی ہے اس کو جانے دیتی ہے، نہیں لائی ہوتی اس کو کاٹ کر پھینک دیتی ہے، اس کو یعصوب کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا میرا مولا اس دنیا میں امام ہے علی، امام ہے علی، ہر ایک کی رہنمائی کرتا ہے، ہر ایک کی رہبری کرتا ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دنیا میں ہے تو امام ہے۔ روز قیامت ہر ایک نے لکھا علی پلے صراط پر کھڑے ہوئے ہوں گے، یا علی پلے صراط پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، لوگ آ رہے ہوں گے، لوگ آ رہے ہوں گے، جس کے سینے پر سر پہ مومن لکھا ہوگا اس کو جانے دیں گے، جو منافق ہوگا کاٹ کر پھینک دیں گے۔ منافق کو
کاٹ کر پھینک دیں گے۔ تو پہلی منزل پہ علی امام کی منزل پر ہے، اور جب واپس آئیں یعصوب الدین ہے، یہ ہے علی مرتضیٰ کی منزل، یہ ہے علی مرتضیٰ کا مقام۔ بس رازات تشریف لا چکے ہیں، ایک بند اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ میرے مولا کا جہاں میں رخ انور چمکا، میرے مولا کا جہاں میں رخ انور چمکا، بقائے نور بنا کعبے کا ہر در چمکا۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے مولا کا جہاں میں رخ انور چمکا، بقائے نور بنا کعبے کا ہر در چمکا۔ لوگ کہتے ہیں شرف خوب علی نے پایا، میں یہ کہتا ہوں کہ کعبے کا مقدر چمکا۔ خداوندہ تجھے ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ، یہ تمام مومنین و مومنات حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خداوندہ جو جو مومنین و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو جو بیمار ہیں، بیمار خداوندہ صحت کامل عطا فرما۔ جو جو پریشان حال ہیں، اس ولادت باسعادت، اس جشن پر مسرت کا وقت فرما۔ جو کہ خداوندہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں رزق حلال رزق واسع عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما۔ خداوندہ جو جو مومنین و مومنات لا ولد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین کفو عنایت فرما۔ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔